بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ میں تقریباً 19-20 سال کے عرصے کے بعد اس گاؤں میں آیا تھا۔ یہ میرا آبائی گاؤں تھا اور دریائے نیلم کی پچھلی جانب کے بہت سارے گاؤں میں سے ایک گاؤں تھا، لیکن میں اپنے والدین کے ساتھ ان کے روزگار کی خاطر شہر میں جا بسا تھا، جہاں میں نے اپنے والدین کے ساتھ زندگی کا کچھ حصہ گزارا تھا۔ اس گھر کو ہمارے والدین نے کسی سے خریدا تھا اور مکان خریدنے کے بعد بہت عرصہ اس میں رہے، پھر وہ شہر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ اس عرصے میں ہمارا یہ آبائی گھر کبھی خالی پڑا رہا اور کبھی ہم کچھ دنوں کے لیے خوشی غمی کے موقع پر وہاں چلے آتے۔ 2 مرتبہ یہاں ہماری اجازت سے کچھ ضرورت مند خاندانوں نے وقت بھی گزارا تھا۔ ہم ایک ہی کمرہ استعمال کرتے تھے اور جاتے ہوئے تالا لگا کر جاتے تھے۔ باہر والے گیٹ کی چابیاں ہم ہمسائے کو دے جاتے تھے۔ یہاں کا رخ کیے ہوئے اب ہمیں ایک لمبی مدت گزر چکی تھی۔ اب بھی یہاں آ کر آباد ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اگر ملازمت کی مجبوری نہ ہوتی۔ مجھے یہاں پاس ہی گاؤں میں اچھی سرکاری ملازمت مل گئی تھی، لیکن تاحال میں اکیلا ہی یہاں آیا تھا تاکہ گھر کو اچھی طرح دیکھ بھال لوں، صفائی وغیرہ کا کام کروا دوں اور کچن کا ضروری سامان اور سلنڈر وغیرہ کا انتظام کر لوں، کیونکہ یہاں گیس کی سہولت موجود نہیں تھی۔ اس کے علاوہ کئی اور ضروری لوازمات پورے کرنے تھے جو یہاں پھر سے فیملی کے ساتھ آباد ہونے کے لیے بہت ضروری تھے۔ میرا آج اس آبائی گھر میں کافی مدت کے بعد پہلا دن تھا۔ میں لمبا سفر کر کے آیا تھا، لہٰذا آج کا دن تو تھکن دور کرنے میں ہی گزر جانا تھا، اس لیے میں نے سرسری سارے گھر کا جائزہ لیا۔ اس گھر کی حالت کافی خستہ ہو چکی تھی۔ تالا بھی ساتھ والے پڑوسیوں سے چابی لے کر کھولا تھا، جو کہ کافی تگ و دو کے بعد کھلا تھا۔ گاؤں کے لوگ بھی عجیب طرح کی باتیں کر رہے تھے، مگر میں نے پرواہ نہ کی اور تالا کھول کر اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ 3-4 کمرے ایک قطار میں بنے ہوئے تھے اور باقی صحن تھا جہاں پر سبز گھاس اگی ہوئی تھی۔ میں سخت تھک چکا تھا۔ میں نے اپنے استعمال والا کمرہ کھولا اور سامان ایک طرف رکھ دیا۔ کمرے کی ایک کھڑکی کھلی چھوڑ دی، جس کی وجہ سے اندر اتنا حبس نہیں تھا۔ میں نے ساری کھڑکیاں اور دروازے وغیرہ کھول دیے تاکہ اندر سے بدبو وغیرہ ختم ہو جائے۔ ایک پرانی سی چارپائی پڑی ہوئی تھی، اسے جھاڑ کر میں بغیر تکیے کے اس پر لیٹ گیا اور لمبی تان کر سو گیا۔ میری آنکھ اس وقت کھلی جب مجھے اپنے پاؤں پر اچانک گدگدی محسوس ہوئی۔ میں گھبرایا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ شام ہو رہی تھی۔ گاؤں کے ایک چھوٹے سے ہوٹل میں گیا اور وہاں سے کھانا لے کر آ گیا۔ رات ہوئی تو میں نے موم بتی جلا لی، کیونکہ یہاں بجلی کا نام و نشان نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ اتنے لمبے عرصے بعد کسی جگہ آؤ تو وہاں پہلے والے انسان نہیں ملتے، تو پھر یہ بجلی تھی۔ تقریباً ٹھنڈ ہی کا موسم تھا، اس لیے پنکھے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ میں نے تھوڑا بہت ماحول کا جائزہ لیا، مگر اندھیرے کی وجہ سے کچھ خاص نظر نہ آیا۔ ویسے بھی موم بتی سے اتنی روشنی بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں چیزوں کا بغور جائزہ لے سکوں۔ واپس اپنے کمرے میں آ گیا اور آئندہ کے لیے سوچنے لگا کہ یہاں سیٹلمنٹ کیسے کرنی ہے۔ شفٹ کرنے کے دوران میں نے کام سے 10 دن کی چھٹیاں لی ہوئی تھیں۔ ابھی میں مستقبل کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی۔ جب میں سویا تو میں نے بہت ڈراؤنا خواب دیکھا کہ ایک مرد کسی عورت کو تیز دھار چھرے سے بڑی بہرحمی سے قتل کر رہا ہے۔ یہ اتنا دہشت ناک منظر تھا کہ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ پھر موبائل فون پر ٹائم دیکھا تو یہ رات کے تقریباً 2 بج گئے تھے، یعنی میں نے کافی آرام کر لیا تھا۔ باہر صحن کی طرف عجیب سی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ مجھے لگا کہ یہ درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے عجیب سی سسکیوں کی آوازیں محسوس ہوئیں۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ سب کیا چکر ہے۔ آدھی رات کے وقت صحن میں کون رو رہا ہے؟ میں تھوڑا گھبرا گیا، مگر پھر ہمت کر کے صحن میں آ گیا۔ صحن کی بائیں طرف کونے میں اوپر چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔
اس جگہ مجھے ہلکی روشنی اور دھواں دھواں سا محسوس ہوا۔ پہلی موم بتی تو ختم ہو چکی تھی، لہٰذا میں نے ایک نئی موم بتی جلائی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ جب سیڑھیوں کے قریب پہنچا تو میں حیران ہی رہ گیا۔ لمبے سیاہ بال، سفید ساڑی میں ملبوس ایک عورت گھٹنوں پر سر رکھے یہاں رو رہی تھی۔ اس کی سسکیوں کی آواز صاف سنی جا رہی تھی۔ خوف سے جیسے مجھ پر سکتہ ہی طاری ہو گیا۔ مجھے یوں لگا کہ میرے قدم زمین پر گڑ گئے ہوں۔ میں نے اپنے حواس پر قابو پا لیا اور ہمت کر کے پوچھا، خاتون کون ہو تم؟ میں بمشکل اتنا ہی بول سکا، میری زبان جامد ہو گئی۔ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے دھیرے سے سر اٹھایا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی چڑیل بیٹھی ہے۔ گاؤں والوں کے ڈرانے کے بعد ایسے خیال میں نے اپنے دل میں پال لیے تھے، مگر وہ تو خوبصورتی اور حسن و جمال کا پیکر عورت تھی۔ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ میرا نام رونا ہے اور میں ایک ہندو لڑکی ہوں، ایک طویل عرصے سے یہاں مقیم ہوں۔ یہ سن کر میں حیران ہو گیا۔ بھگوان کے لیے میری مدد کرو، میں بہت دکھی ہوں۔ وہ سر جھکا کر رونے لگی۔ اس کے رونے میں بے پناہ معصومیت تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی چھوٹی بچی ہو۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں بے اختیار اس کے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ یکدم مجھے لگا جیسے کسی بلا نے مجھے اپنے پنجوں میں دبوچ لیا ہو۔ مجھ سے ہلنا دو بھر ہو رہا تھا، مگر میں یہ سمجھ چکا تھا کہ آدھی رات کو ایسی معصومیت کسی انسانی وجود کی نہیں بلکہ جن زادی ہی کی ہو سکتی ہے۔ میں نے اس کی گرفت سے خود کو آزاد کروانے کی بہت کوشش کی، مگر اتنی مضبوط اور بھاری گرفت تھی کہ چھڑانا تو الگ بات، میں تو ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ میری گردن پر دباؤ بڑھا رہی تھی اور میرے قریب آ رہی تھی۔ اللہ نے میری مدد کی۔ بے اختیار میری زبان پر آیت الکرسی کا ورد جاری ہو گیا۔ میں نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ اس نے ایک جھٹکے سے مجھے پیچھے دھکیلا اور گرج کر بولی، یہ جو کچھ تم پڑھ رہے ہو اس کو پڑھنا بند کر دو، ورنہ میں تمہارا برا حال کر دوں گی۔ ویسے بھی مجھے اس وقت بہت غصہ آیا ہوا ہے۔ وہ سخت جنونی ہو رہی تھی، مگر میں لگاتار وظیفہ پڑھتا ہی گیا۔ وہ جیسے نشے میں ڈول رہی ہو۔ رکو خدا کے لیے، وہ بولی، کون ہو تم اور آدھی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے حوصلہ جمع کیا اور کہا، میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں۔ میں خاموش ہی رہا مگر دل ہی دل میں ورد جاری رکھا۔ وہ اس بات سے بخوبی واقف تھی۔ اب دل میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں نے ٹھیک ٹھاک کورس سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ سر سے پاؤں تک بہت خوبصورت تھی۔ اس کی انتہائی خوبصورت اور گہری آنکھیں تھیں۔ اس کا روپ ایسا تھا کہ اسے ایک نظر بھی ہٹانا مشکل تھا۔ میرا تعلق رونا ہے اور میں جنات کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں۔ اپنے قبیلے کی میں سب سے حسین جن زادی ہوں۔ ویسے تو جن زادیاں حسین ہی ہوتی ہیں، مگر میرے قبیلے میں میں سب سے حسین ہوں۔ ہمارا تعلق مسلمان جنات کے قبیلے سے تھا، مگر پھر ایک دن میری زندگی میں ایسا واقعہ ہوا کہ میری زندگی ہی بدل گئی۔ اپنے قبیلے کے ساتھ میں کہیں جا رہی تھی کہ میں نے مندر کے باہر بہت سارے لوگوں کو دیکھا۔ یہ لوگ مجھے نہایت خوبصورت معلوم ہوئے، لہٰذا میں اپنے قبیلے کو چھوڑ کر ان کے پیچھے چلی گئی۔ شاید یہ ایک شادی کی تقریب تھی۔ مجھے ان لوگوں کے شادی کرنے کا انداز بہت پسند آیا۔ اسی لمحے میری نظر ایک نوجوان پر پڑی۔ یہ ایک ہندو نوجوان تھا اور یہ بھی شادی میں شرکت کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہی اس پر مر مٹی تھی، مگر اس کی کالی کالی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں جن زادی ہوں اور میری اس سے شادی نہیں ہو سکتی، مگر پھر بھی میں اس کے عشق میں گرفتار ہوتی چلی گئی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ بھی مجھے اسی طرح محبت بھری نظروں سے دیکھے جیسے میں اسے دیکھتی ہوں۔ اس کے لیے مجھے انسان کا روپ دھارنا تھا، مگر شاید ایک ہندو لڑکی کا روپ دھارنا تھا۔ بالآخر میں نے اپنی محبت کے جنون میں آ کر ایک دن ایک لڑکی کی جان لے لی۔ اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی تھی۔ اب اس کے جسم میں میری روح آ چکی تھی۔ میں اپنی تمام طاقتیں کھو چکی تھی اور ایک مکمل انسان کا روپ دھار چکی تھی۔ میرے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں صرف محبت سے اس کا دل بہلا سکوں، اسے اپنی جانب متوجہ کر سکوں اور شادی کے لیے آمادہ کر سکوں۔ جب سے مجھے معلوم ہوا کہ اس کو سفید رنگ پسند ہے، میں نے سفید رنگ کی کئی ساڑیاں بہت سارے بازاروں سے جا کر چوری کر کے اپنے پاس رکھ لی تھیں۔ میں نے جس لڑکی کے جسم پر قبضہ کر کے اپنی روح اس کے جسم میں منتقل کی تھی،
وہ ایک غریب گھرانے کی تھی مگر بے حد خوبصورت تھی۔ ہمارا گھر اس نوجوان کے گھر کے قریب ہی تھا اور ہمارے گھر سے چند گز کے فاصلے پر وہی مندر واقع تھا جس میں پہلی بار میں نے اسے دیکھا تھا۔ مگر جلد ہی میرے قبیلے والوں کو خبر ہو گئی کہ میں نے ایک انسانی لڑکی کا روپ دھار لیا ہے، اور یہ بھی کہ میں ایک ہندو لڑکے پر عاشق ہو چکی ہوں۔ یہ بات میرے قبیلے والوں کے لیے بہت ہی زیادہ توہین کا باعث تھی۔ انہوں نے تو پہلے اپنا قاصد بھیج کر مجھے منانے کی کوشش کی، مگر میں نے صاف انکار کر دیا کہ میرا جینا مرنا اب اسی جگہ پر ہے۔ میں اپنی زندگی اپنی محبت کے نام کرنا چاہتی ہوں، مگر ان لوگوں نے میری ایک نہیں سنی۔ میری شادی زبردستی میرے ہی قبیلے کے ایک جنزادے سے کر دی، مگر میں انسان بن چکی تھی۔ جبیل بہت ہی ظالم اور ضدی جنزادہ تھا۔ وہ مجھے دن رات سزائیں دیتا تھا، کہتا تھا کہ تمہیں قبیلے سے بغاوت کرنے کی سزا دوں گا۔ ایک دن اس نے مجھے بہت مارا پیٹا۔ میں اپنی ساری طاقتیں کھو چکی تھی اور اپنا بدلہ نہیں لے سکتی تھی، لیکن اس کے اندر کی آگ اب بھی نہیں بجھی تھی۔ میرے قبیلے والے بھی اب میرا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ ایک رات وہ آیا تو وہ بہت ہی غصے میں تھا۔ اس نے مجھے بے حد مارا پیٹا، خنجر سے میرے جسم پر کئی وار کیے جس سے میرا جسم چھلنی ہو گیا اور اس کی طانش میں مر گئی۔ پھر اس نے اس جگہ زمین کھودی اور ایک گہرا گڑھا بنا دیا۔ اس نے صحن میں لگے کیکر کے درخت کے نیچے زمین کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ پھر اس نے مجھے اس گڑھے میں ڈال دیا۔ میں سب کچھ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، مگر میں اس قدر نڈھال اور ادموہی ہو چکی تھی کہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ اس نے مجھے گڑھے کے اندر ڈالا اور اوپر مٹی ڈالنے لگا۔ میں نے ہلنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہی۔ وہ تیزی سے اوپر مٹی ڈالتا گیا، یہاں تک کہ میں گڑھے میں بالکل دفن ہو گئی۔ میرا دم گھٹنے لگا اور گڑھا بند ہونے کے بعد میں نے دم گھٹتے ہی تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ ہم لوگ اسی مکان میں آباد تھے۔ مجھے مارنے کے بعد میرا قبیلہ یہاں سے چلا گیا، مگر میں آج بھی تڑپ رہی ہوں۔ میں یہ جگہ چھوڑ کر اسی مندر کے پاس جانا چاہتی ہوں جہاں میں نے اپنے خوابوں کے شہزادے کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روانی سے گرنے لگے۔ تو اب اس سارے مسئلے کا حل کیا ہے؟ تم کس طرح یہ جگہ چھوڑ سکتی ہو؟ میں نے پوچھا تو وہ ایک دم سیڑھیوں سے اٹھ کھڑی ہوئی اور نیچے اتر آئی۔ میں ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا اور آیت الکرسی کا ورد کرنے لگا۔ ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ اگر تم میری مدد کرو گے تو اس میں تمہارا بھی بھلا ہے۔ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ تو پھر میں تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے حیرت اور خوف پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ وہ کیکر کے درخت کے نیچے آن کھڑی ہوئی اور بولی، یہاں زمین کے نیچے میں دفن ہوں، ایک زندہ لاش کی مانند ہوں۔ تو اب مجھے کیا کرنا ہے؟ میں حیران اور پریشان کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگ رہا تھا کہ میں خود سے ہی باتیں کر رہا ہوں۔ تم یہ کرنا کہ جب آج صبح کا سورج نکل آئے، پوری آب و تاب سے چمک رہا ہو، تو اس جگہ کو کھودنا، یہاں سے میری لاش نکلے گی۔ تم میری زندہ لاش کو اٹھا دینا اور سامنے موجود پہاڑوں کے دامن میں جا کر رکھ دینا۔ پہاڑوں کے عقب میں ایک مندر ہے، بس تم میرے پاؤں اس مندر کی جانب رکھنا۔ اگر ہو سکے تو ایک دیا جلا کر میرے ہاتھ میں رکھ دینا۔ اس کے بعد میں زندہ ہو جاؤں گی اور اپنی دنیا میں لوٹ جاؤں گی۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور پھر وہ غائب ہو گئی۔ اذان کے بعد میں نے وضو کر کے فجر کی نماز ادا کی، کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت کی۔ اتنے میں پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ بھی اپنے گھونسلوں سے نکل آئے تھے، صبح کا والہانہ استقبال کر رہے تھے۔ صبح ہوتے ہی میں یہ سوچتے ہوئے کہ مذہب چاہے کوئی بھی ہو اور انسان چاہے جیسا بھی ہو، اس کے مذہب کا احترام، اس کی رسومات کا احترام، اور خاص طور پر اس کی موت کے بعد لازم ہے کہ مذہب کے اعتبار سے اس کی آخری رسومات ادا کی جائیں۔ خیر اب ضروری تھا کہ میں رونا کی مشکل حل کرتا۔ میں نے صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی وہ جگہ کھودنا شروع کر دی جس کی نشاندہی اس نے کی تھی۔ کھدائی کے بعد وہاں سے واقعی ایک ڈھانچہ ظاہر ہو گیا۔ میرا دل کانپ کر رہ گیا، لیکن میں نے اپنی کوشش جاری رکھی کیونکہ رونا نے کہا تھا سورج جب تک پوری آب و تاب پر ہو تو اس کو پہاڑوں کے دامن میں رکھا جائے۔ 1-2 گھنٹے کی محنت کے بعد میں نے مٹی کا دیا بھی بنا لیا تھا، تیل کا انتظام بھی ہو گیا تھا۔ وہ دیا جا کر سب سے پہلے میں نے پہاڑ پر رکھا، اس کے بعد اس کی لاش کو ایک لمبی سی چادر میں لپیٹ لیا۔ ویسے بھی گاؤں میں زیادہ لوگ نہیں ہوتے، یہ گاؤں تو ویران سا تھا۔ میں نے رونا کی لاش کو اپنے کندھے پر ڈال دیا اور پہاڑوں کی طرف چل دیا۔ یہاں پہنچ کر میں نے اسے ترتیب سے رکھا،
اس کے ہاتھوں کو کھولا اور ایک ہاتھ میں وہی دیا رکھ دیا۔ میں نے جو ہی دیا رکھا اس کے جسم میں حرکت پیدا ہو گئی اور آسمان پر ایک ہیولا اٹھتا ہوا دور فضا میں جاتا دکھائی دیا، پھر آسمان کی وسعتوں میں کھو گیا۔ میں نے نہا دھو کر تھوڑا آرام کیا۔ یوں ہی شام ہو گئی۔ میں نے ہوٹل جا کر کھانا کھایا اور گھر آ کر سو گیا، لیکن رونا کا خوف اب بھی میرے دل پر سوار تھا۔ سونے سے پہلے 1-2 مرتبہ میں سیڑھیوں کی جانب گیا، مگر وہاں اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ رات بھی خیر و عافیت سے گزر گئی۔ پھر کئی راتیں اسی طرح گزر گئیں۔ مجھے کسی قسم کا ڈر یا خوف کا احساس نہیں ہوا۔ رونا شاید اس گھر سے واقعی چلی گئی تھی۔ چند دنوں بعد گھر کی صفائی ستھرائی کروانے کے بعد میں اپنی فیملی کو یہاں لے آیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ میں اور میرا خاندان اس گھر میں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ سچ تو یہ ہے کہ جنات سے الجھنے کی بجائے ان کو سمجھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں اگر جنات کی بات مانی جائے، انہیں بلا وجہ تنگ نہ کیا جائے تو وہ کسی کو کبھی نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ کہانی سننے کا بہت شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔